پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بہت سارے اختیار دیے ہیں اور ہر چیز اس کے تابع کر دی ہے کہ تو اس ہر چیز سے تو بھرپور فائدہ اٹھا اور اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کر، اپنی زندگی کو مشکلات میں نہ ڈال۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتا دیا، بھئی ہر چیز میں نے تیرے لیے پیدا فرمائی ہے اور تو ان تمام چیزوں سے بھرپور فائدہ اٹھا، عقل کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ۔ تو اپنی زندگی کو آسان بنا، اس کو مشکلات میں مت ڈال، اور تو اپنے کھانے کے لیے اتنا ہی کی سامان اکٹھا کر جس سے تو زندہ رہ سکے۔ اس سے زیادہ مال اکٹھا نہ کر۔ اگر تو مال اکٹھا کرنے کے چکروں میں لگ گیا تو پھر تیرے ایمان میں اور تیرے تقوی میں کمزوری آ جائے گی، کیونکہ انسان جس وقت حد سے زیادہ تجاوز کرتا ہے تو پھر اس کو جو آخرت کی تیاری ہے اس کو بھول جاتی ہے۔ جب انسان دل میں یہ خواہش کرتا ہے کہ میرے پاس گاڑی ہو، میرے پاس بنگلے ہوں، میرے پاس جائیداد ہو، میری بیوی بچے ہوں، اور کم سے کم 3 صدیوں تک کا گٹھا میں مال کروں، مجھے کسی وقت بھی کسی چیز کی پرواہ نہ رہے، سورج غروب ہونے کا بھی مجھے پتہ نہ ہو اور سورج چڑھنے کا بھی مجھے پتہ نہ ہو۔ جب انسان اس سوچ کو مد نظر رکھ لیتا ہے اور اس سوچ پر چلتا ہے، جو وہ کرتا ہے، جو دماغ میں سوچتا ہے، تو باقی جو جتنے بھی معاملات ہیں ان سے وہ بے خبر ہو جاتا ہے۔ جب اس نے دنیا ہی کے بارے میں سوچنا ہے، دنیا میں رہنے کے بارے میں سوچنا ہے، تو پھر وہ آخرت کی طرف سے توجہ ہٹا لیتا ہے۔ یہ تو ایک مسئلہ ہے۔ جو شخص آخرت کو ترجیح دیتا ہے، آخرت کی تیاری کرتا ہے، اس کی جو سوچ ہوتی ہے وہ صاف سوچ ہوتی ہے اور سیدھی سوچ ہوتی ہے، اور وہ اپنی منزل کی طرف چل پڑتا ہے جس مقصد کے لیے وہ آیا تھا۔ اس مقصد کی طرف وہ زیادہ توجہ دیتا ہے اور دنیا کی طرف اس کی توجہ کم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی اس کی منزل کو آسان کر دیتا ہے جو آخرت کی منزل کی تیاری کرتا ہے، آخرت میں جانے کی تیاری کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں حیا پیدا کر دیتا ہے۔ جو انسان آخرت کی تیاری کرتا ہے اس کی آنکھوں میں حیا پیدا کر دیتا ہے، اس کے دل کا جو توازن ہے خواہش کا،
اس کو کم کر دیتا ہے، اور جو اس کا دل چاہتا ہے انسان اس کی بات سنتا نہیں. یعنی کہ جو میں نے پہلے مثال دی آپ کو، کیونکہ دل جو ہے یہ حسرت کو اجاگر کرتا ہے، خواہش کو اجاگر کرتا ہے. اور جب یہ خواہش اور حسرت کو، لالچ کو اور بے حیائی کو دل فروخت دیتا ہے، اور انسان پھر اس کی تابع جب آ جاتا ہے تو پھر وہ گمراہی کا کام کرتا ہے، کیونکہ دل دماغ پر ہیوی ہو جاتا ہے اور سوچ کو بالکل ختم کر دیتا ہے. سوچ کا پیمانہ لمبا کر دیتا ہے، اور انسان سوچتا ہی جاتا ہے، سوچتا ہی جاتا ہے، رات کو بھی دن کو بھی. اس کی نیند کو حرام کر دیتا ہے کہ تو دنیا میں یہ بھی چیز بنائی نہیں بنائی، ابھی تو نے بنانی ہے، یہ بھی تو نے بنانی ہے، یہ بھی تو نے بنانی ہے. یہ حسرت، لالچ اور خواہش کے کام ہے. جو انسان آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے وہ ان 3-4 چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا. بھئی مجھے کھانے کو کیا ملے گا، جو مل گیا کھا لیا، کوئی پرواہ نہیں. سوکھی مل گئی، سوکھی کھا لی، گلی ملی، گلی کھا لی، سالن ملا، سالن کھا لیا، دال ملی، دال کھا لی، نہیں ملا الحمدللہ. یہ 3-4 چیزیں خود بہ خود جب رائے راست پر آ جاتی ہیں تو پھر یہ بھی آخرت کی تیاری میں انسان کی مدد کرتی ہے. انسان الٹا سوچے تو یہ دنیا کی رغبت پیدا کر دیتی ہے، انسان اچھی سوچ سوچے تو یہ آخرت کی مدد کرتی ہے، آخرت کی خواہش کو تیز کر دیتی ہے. تو پیارے دوستو، یہ وہ سارا منظر ہے جو ہم نے آپ کے سامنے مختلف انداز میں پیش کیا.